قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فعن عائشة رضی اللہ عنہا فی قصة صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي ابو بکر بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابی بکر متفق علیہ۔ اس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے یا پڑھائے کیا مقتدی حضرات بیٹھ جائیں یا جتنے غیر معذور ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ جن کے پاس عذر ہے وہ تو خیر بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں گے، لیکن جن کے پاس عذر نہیں ہے وہ سب کھڑے رہیں یا امام جالس کی اقتدا بیٹھ کر کریں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ اس سے متعلق ایک واقعے کے اندر، ایک قصے کے اندر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، یہاں تک کہ ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے، یعنی امام آپ بن گئے، امامت کی کمان اب آپ نے سنبھالی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کھڑے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر کہتے، پھر لوگ کہتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے تکبیر کہہ کے تو ابو بکر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر جاتے، گویا ان کی حیثیت مبلغ کی تھی، تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آواز کمزور تھی آپ کی۔ تو نماز شروع کی گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں۔ پھر پہلی ہی رکعت میں جیسے انہوں نے نیت باندھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جائے امامت جو ہوتی ہے، امام کے جو امام ہوتا ہے وہ بائیں طرف بیٹھتا ہے، اور جو ایک مقتدی ہوتا ہے وہ امام کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ تو جائے امامت پر آپ بیٹھے اور آپ نے وہاں سے امامت شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق اقتدا کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ اقتدا کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر نماز پڑھانا چاہے تو وہ امامت کر سکتا ہے ان لوگوں کی جو قیام پر قادر ہے۔ امام بیٹھا ہو اور مقتدی حضرات کھڑے رہے، مسئلہ تو اختلافی ہے، آئے گا۔ مطلب یہ کہ وہ امام جو قیام کرنے سے عاجز ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ امام بیٹھا ہوا ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھائے، اس لیے کہ وہ قیام پر قادر نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے کو تنگ سے تنگ کرنے کے لیے حنابلہ نے کہا کہ یہ اس امام کے لیے ہے جو مسجد کا باقاعدہ متعین امام ہو، جس کو لوگوں نے متعین کیا ہو، مسجد کی کمیٹی نے متعین کیا ہو، یا حکومت وقت نے، جہاں اسلامی نظام چلتا ہے، جہاں دینی امور کے لیے منسٹری ہے، جہاں سے اماموں کی تعین ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا متعین امام ہے تو اس کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اور پھر بیماری ایسی ہو جو سریع الزوال ہے، دائمی مرض نہیں ہے، عارضی بیماری ہے، ایک دو دن ایسا چلے گا، پھر امام ہمارا جو متعین امام ہے، مقرر امام ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اور دوسرے کے لیے نہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ حکم عام ہے، امام مقرر ہو کہ غیر مقرر ہو۔ مثلا امام مقرر اگر مسجد میں ہم ہیں اور کوئی شخص آیا جس کو ہم اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ امامت فرما دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کھڑا نہیں ہوتا ہوں، میں تو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، تو وہ بھی امامت بیٹھ کے کر سکتا ہے۔
بیٹھ کر امامت کرا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم عام ہے، صرف امام مقرر امام کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ اصل میں مالکی حنابلہ نے چاہے کہ معاملہ کم سے کم رہے، تاکہ صرف مسجد کے مقرر امام کے لیے یہ گنجائش ہو کہ وہ بیٹھ کر امامت کرا سکتا ہے۔ امام مقرر اور غیر مقرر کے درمیان انہوں نے فرق کیا، جبکہ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ نہیں، حدیث عام ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، فاذا کبر فکبروا، اور اسی میں ہے وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا۔ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا امام بیٹھ کے پڑھے تو تم سب بیٹھ کے پڑھو، تم سب بیٹھ کے پڑھو کہ تم سب کھڑے ہو کے پڑھو، یہ تو مسئلہ بعد میں آئے گا۔ اس وقت یہ ہے کہ امام اگر بیٹھ کے پڑھے آئے تو اب تو والی بات کے بعد تو کے بعد جو بات ہے اس کو تو دوسرے نمبر پر لائیں گے۔ بات یہ ہوئی کہ امام بیٹھ کے امامت کرا سکتا ہے، خواہ وہ امام مسجد کا مقرر امام ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو۔ یہ بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ حکم عام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی امام چاہے مقرر ہو یا غیر مقرر ہو، وزیٹر ہو، اگر وہ امامت بیٹھ کے کرانا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کر امامت کرا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں سے ہے کہ اب امام قائد ہے، جالس ہے، بیٹھ کر امامت کرا رہا ہے، مقتدی حضرات کیا کریں؟ وہ بیٹھ جائے سب کے سب یا سب کے سب کھڑے ہوں؟ اگر عذر نہیں ہے بیٹھنے کا تو سب قیامت کرے۔ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر امامت کرنے کو جائز کہیں نہیں قرار دیتے، نہ مقرر امام کے لیے نہ غیر مقرر کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں، کہا کہ یہ امامت بیٹھ کر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اگر معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو مقتدیوں کی امامت نہ کرائے، دوسرے کو موقع دے دے، دوسرے کو آگے بڑھا دے، لیکن کوئی بھی بیٹھ کر کے امامت نہیں کرا سکتا ہے۔ اور اگر بیٹھنے والے امام کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھ لی، خواہ کھڑے ہو کر ہی کیوں نہیں پڑھی، تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ گویا کہ بیٹھ کر امامت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا، اور دلیل انہوں نے پکڑی ہے دارقطنی اور بیہقی کے سنن میں حدیث ہے عامر شعبی سے، جو تابعی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احد بعدی جالسا، لا یؤمن احد بعدی جالسا، ہرگز تم میں کا کوئی میرے بعد بیٹھ کر امامت نہیں کرے گا، یا ہرگز تم میں کا کوئی میرے بعد بیٹھ کر امامت نہ کرائے۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا، مگر یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ شعبی تابعی ہے اور روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تابعی کی روایت جو صحابی کا شاگرد ہو، اس کی روایت ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو مرسل کہلاتی ہے، اور مرسل ضعیف کے حکم میں ہے۔ عام طریقے سے مرسل کا پر حکم لگتا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کو شعبی سے روایت کرنے والی جابر الجعفی ہے، جو متروک الحدیث راوی ہے، اسی لیے یہ قول بالکل قابل اعتبار نہیں ہے جو امام مالک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے امامت بیٹھ کر جائز نہیں۔ جمہور فقہا، جس میں حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امامت بیٹھ کر کرائی جا سکتی ہے۔ اب ان کے آپس میں اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے پاس عذر ہے، اگر وہ بیٹھ کر امامت کرا رہا ہے تو مقتدی جو حضرات کھڑے ہونے پر قادر ہیں ان کے لیے کھڑے ہونا ہی لازم ہے، کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، قیام کریں، رکوع جیسے پراپر کرتے ہیں کھڑے امام کے پیچھے، قائم امام کے پیچھے اسی طریقے سے رکوع کریں، سجدہ کریں جیسے کرتے ہیں۔ امام بیٹھے اگر معذور ہے تو، لیکن مقتدی تمام حضرات کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اور انہوں نے اسی حدیث سے دلیل پکڑا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ جائے امامت پر بیٹھائے گئے، ابو بکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھے، وہ جائے امامت ہے، کیونکہ جب دو آدمی ہوتا ہے ایک صف میں تو امام کدھر ہوتا ہے؟ بائیں طرف، مقتدی دائیں ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، فالو کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز شروع کی تو گویا کہ وہاں سے آپ امام بن گئے، کیونکہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے ہیں اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اور مسلم میں روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس و ابو بکر یسمعهم التکبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو اور ابو بکر صرف تکبیر بآواز بلند کہہ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں تاکہ اقتدا ہو جائے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں حنفیہ اور شافعیہ کہ امام قائد کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے،
اور یہ کہ یہ واقعہ مرض الموت کا ہے، جو زندگی کا آخری فعل ہے، لہذا وہ حدیث ہے جو ہم نے ابو ہریرہ سے پڑھی ہے، اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں بیمار پڑے اور لوگ آئے آپ کی عیادت کے لیے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ کھڑے نماز پڑھنے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا اجلسوا کے بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ بیٹھ کر امامت کرے تو تمام لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے، سب بیٹھو، بیٹھ جانا نہیں چاہیے، سب بیٹھو، اذا صلی جالسا فصلوا قعودا یا جلوسا اجمعین، سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو، حکم ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھا تھا انما جعل الامام لیتم بہ، ابو داؤد کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، جو امام جالس کے پیچھے بیٹھنے کا جو حکم فرمایا جا رہا ہے وہ حدیث منسوخ ہے۔ ناسخ کون ہے؟ یہ حدیث جو حضرت عائشہ کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقتداء کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ جالس ہے، ابو بکر کھڑے ہیں، اور پوری ملت جو وہاں نماز میں شامل ہے، صحابہ کرام، وہ سب کے سب کھڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ شافعی اور حنفیہ کی دلیل۔ دوسرا قول جو حنابلہ کا ہے وہ یہ ہے کہ امام جالس کی اقتداء تمام مقتدیوں کو بیٹھ کر ہی کرنی ہوگی، کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہاں، ایک صورت میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام اگر کھڑے ہو کر نماز شروع کرے اور پہلی رکعت میں ہو یا کسی بھی رکعت میں ہو، اگر عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے، نماز اسے شروع کی تھی حالت قیام میں، اور بعد میں پہلی رکعت کے قیام ہی میں صحیح اس کو بیٹھنے کی نوبت آگے بیٹھ گیا، تو اب سارے لوگ کھڑے ہو کر کی اپنی نماز پڑھیں گے جیسے کہ عادتاً پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر امام نے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی ہے بیٹھ کر، تو سب لوگوں کو بیٹھ جانا پڑے گا۔ اور ان کی دلیل جیسا کہ ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دونوں حدیث جن کا ابھی ذکر کیا گیا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے تو سب کھڑے ہو، اور ورنہ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو سب کو بیٹھنا ہوگا۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کا حکم دیا، تو ایک طرف آپ نے قیام کو قعود سے بدل دیا، کہا کہ کھڑے لوگ تھے کہا بیٹھو، اور پھر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بیٹھنے والوں کو کہنے کہ پھر کھڑے ہو جاؤ امام جالس کے پیچھے۔ تو ایک چیز جو قیام قعود سے منسوخ ہوا ہے، پھر آپ قعود کو قیام سے منسوخ کر رہے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تو یہ شریعت کے اندر نقص کی دلیل ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب نماز بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ صریح روایت ہے اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، اذا صلی جالسا فصلوا قعودا اجمعین یا اجمعون، یہ جو حدیث ہے سب بیٹھ کے پڑھو، تو یہ لوگ کیا حدیث کا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیتے ہیں جو ابھی آپ نے امام احمد کے مسئلے میں سمجھا کہ اگر امام نے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی ہے بیٹھ کر تو سب کو بیٹھنا ہوگا، اور اگر بعد میں امام بیٹھا ہے تو پھر مقتدی کھڑے رہیں گے اور کھڑے کھڑے اپنی نماز مکمل کریں گے جیسے کہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت شروع ہوئی تھی یا نماز شروع کی گئی تھی ابو بکر صدیق کی امامت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابو بکر صدیق جو امامت کرتے آ رہے تھے کئی دنوں سے، انہوں نے امامت شروع کی تھی، تو امامت شروع ہوئی تھی نماز کی اس امام کے پیچھے جو کھڑا تھا، بعد میں جو دوسرے امام کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ آپ بیٹھ گئے نماز شروع ہونے کے بعد، تو یہ کیفیت اسی طرح کی ہے کہ امام نے کھڑے ہو کر نماز شروع کیا اور بعد میں کسی عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا، تو اب اگر وہ بیٹھے تو مقتدی کھڑے رہیں۔ تو یہاں صحابہ کرام اس لیے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز شروع کی تھی اور انہوں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تھی، بعد میں دوسرا امام آ کے بیٹھا، یا پہلا امام ہی جس کے پیچھے اقتداء شروع کی تھی وہ بعد میں کسی وجہ سے بیٹھ گیا، تو پھر وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ یہ تطبیق دیتے ہیں دونوں روایت کو، اور یہ بہتر تطبیق ہے تاکہ ان صریح حدیثوں کو منسوخ کرنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بیٹھے تھے کہ بائیں بیٹھے تھے ابو بکر صدیق کے، لیکن صحیح ہے کہ بائیں بیٹھے تھے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جائے امامت پر بیٹھے تھے اور امامت آپ ہی کی چل رہی تھی، تو اس لیے اس بات میں بہت دم نہیں ہے کہ آپ امام تھے کہ مقتدی تھے ابو بکر کے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کی امامت بعد میں شروع ہوئی تھی، گویا کہ امام جو کھڑا ہو کر نماز شروع کرے بعد میں اگر وہ بیٹھ جائے تو مقتدی حضرات کھڑے رہیں گے، وہ بیٹھیں گے نہیں، لیکن گفتگو سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو تکبیر تحریمہ سے بیٹھ کر نماز کا آغاز کرتا ہے تو اس کے پیچھے تمام مقتدیوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ ایک بہترین تطبیق ہے تاکہ دونوں روایت کے درمیان جمع و تطبیق ہو جائے اور دونوں حدیث باقی رہ جائے۔ یا پھر ایک تطبیق اور بھی اہل علم نے کی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انما جعل الامام لیتم بہ، اور اس میں فرمایا کہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون یا اجمعین، سب بیٹھ کر نماز پڑھو امام جالس کے پیچھے. یہ حکم ہے، حکم صلو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو امام جالس کے پیچھے مقتدیوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الموت کا جو عمل ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور مقتدی حضرات کھڑے رہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس فعل نے، اس عمل نے اس حدیث کے امر کو صلو جلوسا اجمعون جو تھا کہ سب بیٹھ کر نماز پڑھو، اس وجوب کو ندب کی طرف پھیر دیا کہ اب وہ حکم واجب نہیں رہا، مستحب رہا. یعنی بہتر یہ ہے کہ امام جالس کی اقتداء بیٹھ کر کی جائے، لیکن جائز ہے کہ امام جالس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بیٹھنا افضل ہے، بٹ کھڑے ہو کر کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. تو ایک تطبیق یہ بھی کر سکتے ہیں بجائے اس کی کہ آپ ناسخ منسوخ کریں، کہے کہ صلو قعودا اجمعون کے امر کے صیغے کو وجوب سے ندب کی طرف پھیر دیا جائے اور کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ امام جالس کے پیچھے لوگ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. ویسے افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں. ایک دوسری تطبیق ہو جائے گی کہ وجوب سے استحباب کی طرف معاملے کو پھیرا جائے، امر کو استحباب پر محمول کیا جائے، یا ویسا جیسا کہ اکثر حنابلہ نے تطبیق دی ہے کہ امام، مقرر امام یا امامت کرنے والا شخص اگر تکبیر تحریمہ سے بیٹھ کے شروع کرے نماز تو سب بیٹھے، اگر اس نے کھڑے ہو کر شروع کیا ہے، بعد میں اگر امام بیٹھ جائے کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ اب بیٹھ کے مکمل کرے اور مقتدی حضرات کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پڑھیں. واللہ اعلم. اب امامت کے آداب چل رہے ہیں، جماعت اور امامت. امام کو نماز کیسی پڑھانی چاہیے؟ تو امام کو اپنی قوم کا لحاظ کرنا چاہیے. جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کی رعایت کر کے نماز پڑھانی چاہیے. نہ بہت لمبی نماز ہو، نہ بہت مختصر ہو، اعتدال پر مبنی نماز ہو. چنانچہ امامت کے آداب بتائے جا رہے ہیں، ضروری تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں ائمہ حضرات کے لیے جو مسجدوں میں امام ہیں. فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق علیہ. یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ میں اختلاف ہے. کہیں پر فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض بھی ہے الگ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی لوگوں کی امامت کرے فلیخفف، تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں نمازیوں میں لوگوں میں صغیر بھی ہے، کم سن بچہ، والکبیر اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، والضعیف اور کمزور لوگ بھی ہیں. کمزور سے مراد یا تو بیمار، یا اگر بعض روایت میں جیسے ضعیف کے علاوہ بیمار کا بھی لفظ آیا ہے تو ضعیف سے مراد کمزور، چاہے وہ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے کمزور ہو، یا بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، یا چھوٹے عمر کی وجہ سے کمزور ہو، یا بہت زیادہ لمبی عمر ہونے کی وجہ سے کمزور ہو، جو بھی کمزوری کا سبب. وذل حاجہ اور حاجت مند لوگ جو ہے، کہیں ان کو جانا ہے یا ممکن ہے کہ پیشاب پخانہ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. بہت سے حاجت مند ہوتے ہیں، کسی کو ٹرین پکڑنی ہے، کسی کو کہیں اور جانا ہے، کسی کو کہیں اور جانا ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ کرو، کیونکہ لوگوں میں، مقتدیوں میں صغیر، کبیر، ضعیف، مریض، حاجت مند سب ہوتے ہیں. البتہ تم میں کا جب کوئی شخص اکیلے طرح نماز پڑھے تو جیسے چاہے نماز پڑھے، اس کا اختیار ہے. امر اباحت کے لیے ہے، فلیصلی، یہ امر جو ہے مباح کے لیے، اس کو اختیار ہے کہ وہ جیسی چاہے نماز پڑھے. لمبی پڑھے تو بھی درست، چھوٹی پڑھے، مختصر پڑھے تو بھی درست، اس کی اپنی مرضی. لیکن اب اتنی لمبی بھی نہ پڑھے کہ وقت نماز چلا جائے. اگر کسی وجہ سے تنہا پڑھ رہا ہے، جماعت چھوٹ گئی ہے، یا بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، یا بھول گیا تھا اور دیکھا کہ صاحب اب مسجد میں جماعت ختم ہو گئی ہوگی تو اس نے نماز شروع کی، تو اب لمبی کا مطلب جیسی چاہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی لمبی پڑھے کہ اس کا وقت فوت ہو جائے. بس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے پیروی کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز میں کس طرح کی قرات کرتے تھے اور کتنی دیر تک تکبیر رکوع میں رہا کرتے تھے، کیسی نماز آپ کی ہوتی تھی. خفیف ترین نماز پڑھتے تھے اور اکمل نماز پڑھتے تھے. ہلکی نماز ہو کر کے بھی مکمل ترین نماز آپ کی ہوتی تھی. لا الہ الا اللہ. تو ہلکا کرے کا مطلب قرات لمبی نہ کرے، ہلکی کرے کہ لوگوں میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو. رکوع بہت لمبا نہ کرے، سجدہ لمبا نہ کرے. اسی طرح سے قولی سنت، فعلی سنت ہے، تحیات وغیرہ کے اندر بہت لمبی تمام دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرے. اور مختصر کا یہ بھی مطلب نہیں کہ نماز میں نقص اور خلل واقع ہو جائے.
جی اس قدر اسراع ہو، اس قدر جلدی ہو امام کے رکوع میں جھکنے اور اٹھنے میں اور سجدے میں جھکنے اور اٹھنے میں، کہ جو لوگ کبیر السن ہے جو آرام سے جاتے ہیں ان کو جانے میں اور اٹھنے میں تاخیر ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ جب تک وہ سجدے میں گیا امام صاحب ایک سجدہ سے دوسرے سجدے کے لیے اٹھ گئے، بیٹھ گئے، سجدے سے بیٹھ گئے کہ دوسرے سجدے میں جائے گے۔ امام رکوع میں گیا اور ایک دو مرتبہ یا تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا اور اس کے بعد ایک یا دو مرتبہ پڑھ کر کے اٹھ گیا، معلوم ہوا کہ لوگ ابھی سجدے میں جا ہی رہے، امام صاحب رکوع سے فارغ ہو گئے، تو اب لوگوں کی تو رکعت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اعتدال کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کم سے کم 5 مرتبہ کہے، 7 مرتبہ کہے، یا ظہر ہے، عشاء ہے، فجر ہے تو اس طریقے سے 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اعتدال کی نماز ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا کہ امام کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے اور معذورین کا خاص لحاظ کرے، تاکہ جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا صاحب حاجت ہے وہ مشقت سے دوچار نہ ہوں یا اکتاہٹ کے شکار نہ ہوں۔ ہلکی نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مقتدیوں کے ساتھ امام کی طرف سے رفق بھی ہو، نرمی بھی ہوگی، دوسری ہے کہ لوگوں کو نماز کا شوق بڑھے گا، تیسری ہے کہ لوگ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہیں گے، گھبرائیں گے نہیں کہ بھئی یہ امام بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، بھائی اس کی قیادت بہت بھاری ہے، بہت اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے نماز اگر ہلکی ہوگی انشاءاللہ تو جماعت سے نماز پڑھنے کی لوگ کوشش کریں گے اور نماز با جماعت پر مواظبت اور دوام اور ہمیشگی برتنے کی کوشش کریں گے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ کس قدر ہلکی ہونی چاہیے، اس کا کوئی ضابطہ متعین نہیں ہے، وہ امام اور مقتدیوں کے اوپر ہے۔ حاجت مندوں کا خیال کرے، کس طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن ہاں اگر کسی ایک خاص کالونی کی مسجد ہے اس میں ہم نماز پڑھاتے ہیں اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے افراد بھی گنتی کے ہیں اور کاؤنٹڈ لوگ ہیں، متعین لوگ ہیں کہ بھئی یہ سب آتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ بھئی امام صاحب اچھی قیادت کر رہے ہیں تو لمبی قیادت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر 25 آیت 30 آیت پڑھتے ہیں سری نمازیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں پڑھتے تھے 30 آیت کی مقدار قیام فرماتے تھے تب جا کے نہیں، یا اسی طریقے سے عشاء میں آپ وسعت مفصل سے پڑھتے تھے، سورہ نبا سے لے کر کے سورہ والضحیٰ کے بیچ کی صورتیں پڑھتے تھے، اور فجر میں آپ طوال مفصل سے پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اگر لوگ ہیں اور سب کالونی کے لوگ امام مسجد کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم لوگ 20-25 آدمی رہتے ہیں، آپ اطمینان سے نماز پڑھائیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن عام مساجد کے اندر ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، اس لیے امام کو چاہیے کہ لحاظ کریں۔ اس کا کوئی متعین ضابطہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ 3 مرتبہ کیجیے سبحان ربی العظیم اور 5 مرتبہ کیجیے، بلکہ امام دانش مند ہو، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے لوگ کس طرح کے ہیں، ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کو اکتاہٹ ہو اور اس قدر بھی ہلکی نماز نہ ہو کہ لوگوں میں لوگ اقتدا کریں اس کے بعد تو ان کی رکعت فوت ہو جائے ان کے پیچھے۔ لا الہ الا اللہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ ابو قتادہ انصاری کی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ نماز میں قرأت لمبی کروں گا، لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ ان کی مائیں پریشان نہ ہوں، بچے کے رونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں گی اور ان کا خشوع و خضوع کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، تو اس لیے میں رعایت کرتا ہوں۔ تو امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس سے محبت اور امام کے سے لوگوں کی پسندیدگی بھی ہو جائے گی اور لوگ جماعت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ البتہ امام تنہا نماز پڑھے تو پھر وہ اپنے نفس کا مالک ہے، جتنی لمبی چاہے جتنی ہلکی چاہے پڑھے۔ وباللہ التوفیق۔ اب جو آگے روایت ہے اس کو دیکھیے کہ کیا نابالغ شخص کے پیچھے بالغین، کبار لوگ، بڑی عمر کے لوگ، بالغ لوگ، عمر دراز لوگ اقتدا کر سکتے ہیں کسی نابالغ امام کی؟ مثال کے طور پر ہمارے درمیان اگر کوئی 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے جو نماز کے مسائل جانتا ہے اور قرآن بھی اس کو سب سے زیادہ حاضرین میں یاد ہے، تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح اور صریح روایت آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یا رحمہ اللہ کی۔ یہ دونوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے کہ عمر بن سلمہ صحابی ہے یا نہیں ہے۔ جو وفد گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام سمجھنے کے لیے، ان کے والد اپنے قبیلے جرم کے کچھ لوگوں کو لے کر گئے تھے، تو بعض روایتوں میں ہے کہ عمر بن سلمہ ساتھ تھے اور بعض روایت میں ہے کہ عمر بن سلمہ ساتھ نہیں تھے۔ اہل علم میں بعض نے ان کو صحابی سمجھا ہے، صحابی صغیر تھے، اور دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، تابعی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایسے کو مخضرم کہتے ہیں جس نے
آپ کا زمانہ تو پایا ہو لیکن آپ کو دیکھا نہ ہو۔ بہرحال عمر ابن سلمہ جن کی کنیت ابو یزید ہے یا ابو برید ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جئتکم من عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا۔ میرے والد جب لوٹے، ان کے ساتھ ایک وفد تھا، جب وہ لوٹا وفد اپنے قبیلے میں، قبیلہ جرم تھا، جزیرۃ العرب کے اندر ہی ہے، قبیلہ طی عرب کا بڑا مشہور قبیلہ اور بڑا قبیلہ تھا، اسی کا ایک برانچ کہہ لیجیے۔ یہ قبیلہ جرم تھا جو نارتھ، جزیرۃ العرب کے نارتھ میں، جو اس وقت حائل وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس طرف یہ قبیلہ آباد تھا، مدینہ سے خاصی دوری پر تھا۔ ان کے والد آئے، کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی نبی برحق سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حدیث کو مختصر کیا ہے، پھر انہوں نے نماز کے اوقات بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے یہ اوقات بتائے۔ جو یہاں اصل مقصود بذات جملہ تھا اس کو حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ اسی میں انہوں نے، میرے والد نے یہ بھی سنایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز حاضر ہو جائے، یعنی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تم میں کا کوئی اذان دے۔ اور اذان کا کرائٹیریا ہے کہ جو اچھی طرح سے اذان دے سکے، جہیر الصوت ہو، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، آواز بلند ہو، جس کی وہ اذان دے اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہو، زیادہ تمدید اور تمطیط ربڑ کے طریقے سے کر کے جو مؤذن کھینچتا ہے تو اس طرح کی اذان نہیں ہو، ہلکی اور نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے اذان، لیکن ٹھہر کے ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی شخص اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تمہاری امامت وہ کرے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ اکثرکم قرآنًا یعنی اکثرکم حفظا للقرآن، جس کو سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں یا صورتیں یاد ہوں۔ قال عمر ابن سلیمہ کہتے ہیں لام کے کسرے کے ساتھ، عمر ابن سلیمہ، کہا کہ فنظروا، جب لوگوں نے دیکھا اور غور کیا کہ بھئی کس کو یاد ہے، کتنا یاد ہے، تو میری آبادی میں، میرے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن کا حافظ انہوں نے نہیں پایا، یعنی سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں مجھے کو یاد تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے خود بتایا کہ جو قافلے آیا جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، گھڑ سوار رہے ہوں یا اونٹ سوار رہے ہوں، تو عام طریقے سے وہ ہمارے قبیلے میں ٹھہرتے تھے، کیونکہ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ تھا، اور میں ان کا استقبال کرتا تھا، وہاں کھڑا رہتا تھا ان لوگوں کے انتظار میں۔ چنانچہ وہ لوگ مجھ کو آگے بیٹھاتے یا اپنے درمیان بیٹھنے کی اجازت دیتے، اور وہ لوگ جو آپس میں دراسہ کرتے یا آیتوں کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے، تو میں بھی سن کے ایک اچھا خاصا حصہ قرآن کا مجھے یاد ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تھی اصل میں ان کو یاد کرنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجھے کو یاد تھا، لوگوں نے پایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ یاد ہے، چنانچہ فقدمونی، سب نے مجھ کو ہی امام بنا دیا، آگے بڑھا دیا۔ وأنا ابن 60 أو 7 سنين، اور میں 6 سال کا یا 7 سال کا رہا ہوں گا جب میں امامت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رواہ البخاری و ابو داؤد والنسائی۔ اب حدیث کی سند کا کیا کہنا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امامت کر رہے تھے، بخاری میں روایت ہے کہ جب امامت کرتے تھے تو ایک چھوٹی سی چادر، دھاری دار چادر، موٹی جھوٹی کمبل ٹائپ کی، یہ بدن پر لپیٹ کے پڑتے تھے، جو ان کے آدھے زانوں تک ہی آ کر کے، تو 6 سال 7 سال کا بچہ ہی کتنا ہائٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی چادر کا حصہ بدن پر رکھ کر کے یا باندھ کر کے، گردن پر باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس میں آدھے زانوں تک، آدھی تھائی تک آیا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد جو سجدے سے اٹھتے تھے تو کبھی کسی عورت نے سر اٹھایا ہوگا امام کی تکبیر کے ساتھ ہی، تو اس کی نظر پڑ گئی ہوگی کہ امام صاحب کی جو سرین ہے، ہپ جو ہے، وہ پیچھے سے نظر آ گئی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بھائی اپنے لوگوں سے کہا کہ وارو عنا یا غطو عنا استقاریکم، اپنے امام صاحب کی، قاری صاحب کی سرین تو کم سے کم ہم سے چھپاؤ، یعنی کپڑا ذرا بڑا سلا دو بھائی۔ تو کہتے ہیں عمر ابن سلیمہ کہ لوگوں نے مجھ کو ایک قمیص خرید دی، میں بہت خوش ہوا اس قمیص سے، جو فطری طور پر نئی چیز ملتی ہے، اور خاص کے بچوں کو جب نیا کپڑا ملے، نئی چیز ملے، تو اس کی خوشی کا کیا کہنا، نیچر ہے۔ تو یہ صورتحال تھی ان کی۔ جی بہرحال یہ حدیث واضح طور پر ذات کرتی ہے کہ امامت وہی شخص کرے گا جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو۔ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جیسا کہ حدیث میں لفظ ہے، اور ابھی روایت آگے ہی آئے گی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کی، کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا سب سے
اچھا پڑھنے والا یا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو. اقرأکم یعنی جس کو زیادہ قرآن یاد ہو. یہ کرائٹیریا ہے اقرا کی، یعنی جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. اب بعضوں نے کہا کہ جو اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا جاتا، اور عربی زبان میں کہتے ہیں اقرا اس شخص کو قاری کے مقابلے میں اقرا ہے جو زیادہ اچھا پڑھنا جانتا. تو یہ لغوی تفسیر ہوئی، لیکن سنت کی تشریح سنت سے کیجیے. تو خود انہوں نے عمر بن سلمہ نے کہا کہ لوگوں کو میں جب دیکھا گیا تو مجھ کو لوگوں نے پایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. تو اقرا کا مطلب یہ نہیں کہ کس کو کتنا زیادہ اچھا سے پڑھنے آتا ہے، بلکہ کس کو کتنا زیادہ قرآن یاد ہے. یہ صحیح معنی ہے، کیونکہ اس کے بعد مسئلہ مسائل کا علم دوسرے نمبر پر کہ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَإِذَا كَانُوا یا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، جب قرأت میں برابر ہوں یعنی قرآن سب کو برابر سے یاد ہو، تب پھر دوسرا کرائٹیریا ہے فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، کہ جس کو سنت کا مسائل کا اور دین کے سمجھ اور نماز کے مسائل کی سمجھ کس کو زیادہ حاصل ہے. حدیث سامنے آ رہی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہو، بشرطے کہ امامت کے آداب اور مسائل سے ضروری حد تک وہ واقف ہے، اس کے پاس قرآن بھی اس کو ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی امامت کر سکتا ہے جو اس سے عمر میں بڑے ہوں یا بالغ ہوں یا کبیر السن ہی کیوں نہ ہو، جن کو اس بچے امام یا صغیر امام کے مقابلے میں قرآن کم یاد ہو. اچھا، یہ جن لوگوں نے بڑھایا تھا عمر بن سلمہ کو، وہ سب صحابی تھے، آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے. تو اگر ان کی امامت ناجائز ہوتی، زمانہ نزول وحی کا ہے، قرآن اتر رہا ہے، نماز جیسی اہم چیز غلط ہو رہی ہے، ایک بچے کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے جس پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز نفل ہو رہی ہوگی، یا بچہ ابھی غیر مکلف ہے، مرفوع القلم ہے، جی اس کے پیچھے وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جو شریعت میں مکلف ہیں، فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کیسے قرآن نہیں اترتا اور کہا جاتا کہ ایک جگہ امامت غلط ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اب اس حدیث سے پیچھا چھڑانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ امامت کرتے تھے عمر بن سلمہ، تو اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی، یا ان کے حکم سے تو نہیں کیا، یا ایسا بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر معلوم ہوئی ہو ان کی امامت کی کہ 7 سالہ بچہ اپنی قوم کی امامت کر رہا ہے فرض و نفل میں، اور ہر بڑے مجمع میں اور چھوٹے مجمع میں جہاں بھی جا رہا ہے پوری قوم کی امامت کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوا کہ آپ پتہ چلا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو نہ آپ نے متعین کیا تھا، نہ آپ کی سنت تقریری ہے. اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ زمانہ نزول وحی کا ہے، اور نماز غلط ہو رہی ہے، باطل ہو رہی ہے آپ کے کہنے کے مطابق کہ بچے کی اقتداء بالغ نہیں کر سکتا ہے اس بچے کی جس پر نماز فرض نہیں ہوئی اور قرآن اتر نہیں رہا ہے، اور بھی نماز جیسی اہم رکن کا مسئلہ. دوسرے کہ جن لوگوں نے امامت کے لیے بڑھایا تھا وہ سب صحابہ کرام تھے، اور سب کے سب خاموش تھے ان کی امامت کے اوپر. ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ وہاں پر جو حضرات صحابہ کرام تھے ان کا اجماع تھا کہ عمر بن سلمہ کو حق ہے امامت کرنے کا، کیونکہ اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. تو بہرحال ایک قول تو یہ ہے کہ صاحب اگر نابالغ بچہ ہے اور اس کو نماز کے مسائل معلوم ہے اور قرآن سب سے زیادہ اس کو یاد ہے تو ہی امامت کا اہل ہے. یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور بجا طور پر انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے. امام بخاری وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، باب بھی قائم کیا ہے کہ بچہ بڑوں کی امامت کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. دوسرا جو قول ہے جمہور کا، یعنی حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ تک، یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بچے کی امامت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ امام اور مقتدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور آپ نے فرمایا فلا تختلفوا علی امامکم یا فلا تختلفوا علیہ، امام کی اقتداء کرو، اس سے اختلاف نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ نیت کا جو اختلاف ہے کہ بچہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ نفل کی نیت ہے اس کی، کیونکہ فرض تو اس پر ابھی نماز ہوئی نہیں ہے تو لازماً اس کی نماز نفل ہے، اور قوم فرض پر پڑھ رہی ہے، تو اسے نیت کا اختلاف بھی اختلاف، اسے اس حدیث کے خلاف. حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف عمر بن سلمہ کی حدیث سے پیچھا چھڑانے کے لیے تعویل کی جا رہی ہے، یا یہ کہہ دیا کہ صاحب ابھی وہ بچہ ہے، مرفوع القلم ہے، غیر مکلف ہے، وہ ایسے ہی جیسے کہ مجدودی والا، اور بھی کچھ باتیں کی جیسے کہ ابھی بتایا میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر نہیں کیا تھا، یا آپ کی سنت تقریر بھی اس مسئلے میں حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سب تعویل کمزور ہے. راجح قول انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ اگر امامت کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچہ ہے ہمارے درمیان جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اور نماز کے ضروری
آداب اور مسائل کا اس کو علم ہے تو وہ انشاءاللہ امامت کرے گا تو اس کی امامت صحیح ہوگی. جیسا کہ آپ نے حدیث کا استدلال دیکھا، اور جو تعویل انہوں نے کی وہ غلط کی ہے. اور یہ جو حدیث ہے فلا تختلفوا علیہ انما جعل الامام لیتم به لیقتدى به، فلا تختلفوا علیہ کا مطلب افعال کی ادائیگی میں، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی ہمارے درس میں آ چکی ہے. حدیث پڑھا تھا ہم نے ابو رضی اللہ عنہ کی، اذا کبر فرکعوا، جب وہ تکبیر کہہ لے تو تکبیر کرو. اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے پورے طریقے سے اپنے ہاتھ کو گاڑ دے گھٹنے پر، پیٹھ کمر سیدھی ہو جائے، تب تمہاری کمر جھکنی چاہیے تو رکوع میں جاؤ. جب وہ اٹھ جائے رکوع سے تب اٹھو. جب وہ سجدے میں سر کو ڈال دے زمین کے اوپر تب تمہاری کمر میں جھکاؤ آنا چاہیے. سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو افعال کی ادائیگی میں امام کے ساتھ نہیں جانا، امام سے پہلے نہیں جانا، یا امام کے بعد بہت دیر کر کے نہیں جانا. تو یہ جو ہے عدم اختلاف کے امام سے اختلاف نہ کرو افعال کی ادائیگی میں، نہ کہ نیت کے مسئلے میں. اور جب فرض نماز کی امامت بچہ کر سکتا ہے اگر وہ اس کرائٹیریا پر وہ پورا اتر رہا ہے جو امامت کا کرائٹیریا ہے، تو نفل میں اور تراویح وغیرہ میں تو بدرجہ اعلیٰ کر سکتا ہے. اب دیکھیے امامت کا حقدار کیا ہے، سلسلے وار ترتیب وار جی بیان فرمایا ہے شرائط کو، جس حدیث کا ابھی ذکر چل رہا تھا مسلم کے حوالے سے. عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. یؤم القوم، قوم کی امامت کرے گا جو قوم میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا قاری ہوگا، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا. یؤم القوم جملہ تو خبریہ ہے لیکن حکم میں امر کے ہے، حکم میں خبر انشاء کے بارے، یعنی امامت کرے وہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو. اقرأہم یعنی جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو. لہذا اگر کسی کو مکمل قرآن یاد ہے تو وہ اس شخص پر مقدم ہے امامت کے سلسلے میں جس کو قرآن کا نصف حصہ یاد ہے. جیسا کہ عامر بن سلمہ کی روایت ابھی ہم نے پڑھی کہ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے اقرأہم، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے. نہ کہ احسنہم قراءۃ، نہ کہ اعلمہم بکتاب اللہ، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ عہد نبوی کے اندر جو لوگ قرآن مجید کے جتنے زیادہ قاری ہوتے تھے، زیادہ جس کو جتنا قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اسی قدر ان کے پاس علم بھی زیادہ ہوتا تھا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بعد کے اعتبار میں یہ حالت نہیں رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والے کے پاس زیادہ علم ہو. تو ضروری حد تک اگر مسائل صلاۃ کا اس کو علم ہے تو حدیث کے ظاہر پر عمل کیجیے. اور جو پہلا کرائٹیریا ہے اگر اس کے اوپر کوئی غیر عالم، بڑا عالم نہیں ہے لیکن نماز کے آداب اور مسائل سے واقف ہے اور قرآن اس کو زیادہ یاد ہے، تو وہ اس مولوی کے اوپر امامت کے سلسلے میں مقدم ہے جس کو قرآن کم یاد ہے اس حافظ کے مقابلے. فرمایا گیا فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر سب قرأت میں برابر ہیں، یعنی سب کو کئی لوگ ہوں جن کو قرآن برابر سے یاد ہے، تب پھر دیکھو دوسرے نمبر پر فیصلہ ہوگا کیسے امامت کا حقدار کون ٹھہرے گا. یہ اسلام کے محاسن اور اس کی جامعیت کو دیکھیے کہ کس طریقے سے کرائٹیریا متعین کیا کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر کے ترجیح ہو کسی ایک شخص کو حاصل ہو ہی جائے گی. تو کہا گیا پھر دیکھو کہ سنت کا علم کس کو ہے، حدود الہی کا کس کو علم ہے، اوامر و نواہی کا کس کو علم ہے، مسائل صلاۃ کا کس کو علم ہے. فعالمہم بالسنہ کو دیکھو دوسرے نمبر پر. اگر قرأت میں سب برابر ہوں تو حفظ میں سب برابر ہے تو مسئلہ مسائل کا علم کس کو ہے، سنت کا علم کس کو ہے. چلو خیر سے ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں وہ سب سنت کے علم میں بھی برابر ہیں. تو دیکھو کہ کس نے ہجرت کی ہے عہد نبوی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ یا دوسرے شہروں سے یا دیہاتوں سے کون مدینہ پہلے آیا ہے، کیونکہ جو پہلے آیا اس کو زیادہ علم حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے. اور آپ کے بعد دیکھو کہ کسی ملک سے اگر کسی نے ہجرت کی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ وہاں اپنے وطن میں وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا تھا، تو ہجرت میں کس نے سبقت کی ہے اس کو تقدم حاصل ہوگا. اگر ہجرت میں بھی کئی لوگ برابر ہیں، سب ماشاءاللہ ایک جگہ سے آئے ہیں، اپنی اپنی جگہوں سے آئے ہیں دارالاسلام میں، اور وہ سب اکٹھے ہیں یہاں پر، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ صاحب پہلے کون آیا ہے. چلیے صاحب کئی لوگ اتفاق سے ماشاءاللہ 10 آدمی چلے تھے ایک ساتھ، اور سب کے سب حافظ بھی ہے اور سب کے سب عالم بھی ہیں، عالم بھی سنہ بھی ہے اور برابر کا علم ہے، اور سب ایک ہی ساتھ شہر میں سے نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے اور ایک ہی ساتھ کسی اسلامی ملک میں آ گئے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ کہا کہ سنن
دیکھو اس میں عمر میں کوئی بڑا ہوگا، اسلام لانے میں کوئی بڑا ہوگا، سلمن اسلام لانے میں، سلمن اے اسلام، الاسلام میں کس نے سبقت کی ہے، اور جو اسلام میں سبقت کرے گا وہ سن میں بھی بڑا ہوگا، یعنی اسلام لانے میں سن میں بڑا، یعنی پہلے کون مسلمان ہوا جی. کہ اس لیے دونوں روایت کے اندر تعارض نہیں سمجھیے گا کہ صاحب سن اور اسلام، جو پہلے مسلمان ہوا ہے وہ بعد میں عام مسلمان ہونے والے کے مقابلے میں اس کی عمر اسلام میں زیادہ لمبی. مان لیجیے کہ ایک شخص 20 سال کا ہے لیکن وہ اسلام لایا ہے 2 سال پہلے، اور کوئی آدمی 18 سال کا ہی ہے، 17 سال کا، اس سے عمر میں چھوٹا ہے لیکن وہ اسلام لایا ہے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، تو ظاہر ہے کہ اسلام میں اس کی عمر زیادہ ہے اپنے سے. ایکچوئل جو عمر ہے پیدائش کی عمر ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو چھوٹا ہے وہ اسلام لانے میں مقدم ہے، تو اس لیے وہ مقدم ہوگا. تو سلمن اور سنن میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح کی بات ہوئی کہ جو اسلام لانے میں جو جس کی عمر زیادہ ہے، جو پہلے مسلمان ہوا ہے اس کو. ولا یؤمن الرجل رجلا، کوئی آدمی کسی کی امامت اس کی سلطنت میں نہ کرے. حاکم وقت ہے اسلامی سلطنت کا فرما روا ہے، وہ اپنی پوری سلطنت کے اندر امام اعظم کی اس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت امام اعظم کی والی ہے، تو وہ اگر چاہتا ہے تو پھر وہ مستثنا ہے، وہ اس کی امامت ہوگی، الا یہ کہ وہ کسی کو حکم دے دے، ورنہ وہاں کا جو مقرر امام ہے اس کی امامت وہاں ختم ہو جائے گی کیونکہ ولی اور حاکم آیا ہوا ہے. اور اگر آپ کی مسجد میں کوئی آ گیا جہاں آپ یا زید عمر بکر کوئی خاص مخصوص امام وہاں مقرر ہے، تو کوئی بڑا سے بڑا عالم کیوں نہیں آیا، لیکن جو مسجد کا امام ہے وہ امامت کا اہل ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور کو اجازت دے. اور اگر کوئی کسی کے گھر میں گیا ملنے کے لیے اور وہ کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پا رہا ہے، وہاں امامت اپنی کر رہا ہے، خود نماز پڑھ رہا ہے یا اس کے بچے اس کے پیچھے رہتے ہیں، بیوی رہتی ہے، تو وہاں بھی وہ خود گھر کا جو مالک ہے وہ امامت کا حقدار ہے. تو فرمایا گیا کہ ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ، کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کی امامت اس کی سلطنت میں کرے نہ کرے، چاہے سلطنت عامہ ہو، پورے ملک کی فرما روائی ہو کہ مسجد کی امامت کی سلطنت اس کو حاصل ہو ذمہ داری، یا اپنے گھر کی سلطنت ہو اس کی، آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، مگر اس حکم سے مستثنیٰ وہ ہے جو والی اور گورنر ہوتا یا حاکم وقت ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو ولا یقعد فی بیتہ علی تقریمتہ اے علی فراشہ، کوئی کسی کے بستر پر، اور خاص کر اس کی وہ جگہ جس پہ وہ بیٹھتا ہے، جیسے مجلس ہے اور مجلس کے اندر بیچ کی جو کرسی ہے وہ صاحب خانہ کے لیے، تو اس کرسی پر وہی بیٹھے گا، الا کہ وہ کسی کو اٹھا کر بیٹھائے. تو کہا کہ کوئی کسی کے بستر پر نہ بیٹھے الا باذنہ، مگر بستر والے کی اجازت سے. ماشاء اللہ. تو یہ تفصیل سے آپ نے حدیث پڑھ لی. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کس کی امامت جائز نہیں ہو سکتی ہے، ایک حدیث ہے انتہائی واہی تواہی روایت ہے، سند انتہائی کمزور ہے. کہتے ولی ابن ماجہ امامت کون کرے، اسی سلسلے میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اس کا ایک جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے، شروع کا جملہ حذف کر کے صرف جو باب سے مطابقت رکھتا ہے اسی جملے کو ذکر کیا ہے. ولا تؤمن امرأۃ ولا تؤمن امرأۃ رجلا ولا اعرابی مہاجرا ولا فاجر مؤمنا واسنادہ واہن. انتہائی ختم روایت ہے، سند انتہائی ضعیف، کیونکہ عبداللہ بن محمد العدوی اس کی سند کے اندر، اور وہ متروک الحدیث ہے. بلکہ امام وکیع ابن الجراح جو اسماء الرجال کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حدیث گھڑا کرتا تھا یہ آدمی. لا الہ الا اللہ. بالکل انتہائی باطل روایت ہے. اور اس کے ساتھ اس کی سند میں ایک شخص اور بھی ہے، علی بن زید بن جدعان، وہ بھی ضعیف ہے. تو ایک رشد و شد. ایک تو پہلے ہی جو آدمی ہے عبداللہ بن محمد عدوی وہ متروک الحدیث وضاع حدیث میں سے ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک شخص علی بن زید بن جدعان جس کا شیخ ہے وہ بھی ضعیف ہے. حدیث کیا کہتی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے. مسئلہ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ام ورقہ کی روایت اسی باب میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کر سکتی ہیں. اب گھر والے سے کیا مراد ہے، مرد بھی اس میں داخل ہے یا صرف گھر کی عورتیں داخل ہے، مسئلہ آئے گا. لیکن راجح قول جمہور امت کا یہی ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، چاہے وہ حافظہ کیوں نہ ہو. مرد اس کا غیر حافظ کیوں نہ ہو، اگر ضرورت کے مطابق صورت اس کو یاد ہے تو امامت وہی کرے گا، اور نہیں تو پھر وہ اپنی نماز آپ پڑھے گا. عورت اپنی نماز آپ پڑھے گی. عورت کے لیے جماعت تو ہے بھی نہیں، لیکن عورت جماعت نہیں کرا سکتی، امامت نہیں کرا سکتی مرد کی. خود اس کا باپ بھائی، اس کا شوہر اس کے پیچھے نہیں ٹھہر سکتا.
اقتدا نہیں کر سکتا. تو کہا کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے، ہرگز نہ کرے. مسئلہ تو صحیح ہے لیکن اس کی بنیاد اس حدیث پہ نہیں ہے بلکہ اور دوسری دلائل پر ہے. اور کہا گیا ولا اعرابی المہاجر، اعرابی دیہاتی بدوی جو دور دیہات کے اندر رہتا ہے، جس کے پاس علم اور بصیرت کم ہے، علم کی روشنی نہیں ہے، اوجٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. کفر و نفاق میں سخت ہوتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ حدود کو، شریعت کو کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو اگر اس طرح کا امام ہو جس کو قرآن یاد نہ ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، مسائل کا علم نہ ہو، تو لوگ اس کے پیچھے اقتدا کو پسند نہیں کریں گے اور لوگوں کے اندر اس امام کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس طریقے سے معاملہ بگڑ جائے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ اب ایسا کوئی بادیہ ہو، جنگلاتی علاقہ ہو، جنگلی علاقہ ہو، پہاڑ کے دامن میں کوئی قبیلہ آباد ہو، انتہائی علم سے، تہذیب و تمدن سے دور ہو تو اور بات ہے. ورنہ اب تو ماشاءاللہ دیہاتوں کے اندر بھی بڑے بڑے مدرسے پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور حفاظ پائے جاتے ہیں. تو خیر اس زمانے کا جو دیہات ہوا کرتا تھا بادیہ اور آج کل کے بادیے میں فرق ہے. لیکن چلیے، تو کہا گیا کہ صاحب دیہاتی مہاجر کی جو دیہات چھوڑ کر کے ہجرت کر گیا ہے، شہر میں آ گیا ہے، کسی ملک میں آ گیا ہے یا مدینے میں آ گیا تھا، تو وہ دیہاتی اجڑ کم علم مہاجری کی امامت نہ کرے، جس کے پاس علم ہے اور ثقافت ہے، تہذیب ہے اور قرآن یاد ہے وغیرہ ذالک. اور فرمایا گیا ولا فاجر المؤمن، اور کوئی فاجر کسی مومن کی، فاجر و فاسق آدمی مومنوں کی امامت نہ کرے. گویا کہ امام بھی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے کہ امام متقی پرہیزگار رکھا جائے، حکمران کی طرف سے یا کوئی منسٹری ہو جو امام متعین کرتی ہو تو دیکھ لے، منہ دیکھی نہ کرے، اپنائیت کا اظہار نہ کرے، معاملات کے اندر جو لائق ہو اسی کو امام مقرر کرے. اور جو اگر کمیٹی ہے مسجد کی، اسلامی حکومت نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، تو مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی دیکھ کر کے کرے کہ جس کے پاس علم ہو اور دینداری ہو، ورع اور احتیاط اور تقوی ہو، اس شخص کو امامت میں لانا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا فاسق شخص اگر خود نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ڈرمنڈا ہے، سگریٹ بیڑی پیتا ہے، ایسا شخص فسق و فجور کی صفت سے متصف ہے، فاسق سمجھ لیجیے اس کو فاسق ہے، وہ آدمی امامت کر رہا ہے، قرآن یاد ہے اس کو، چلیے صاحب، تو کیا اس کی امامت صحیح ہوگی کہ وہ فاسق ہے اور اس کے پیچھے باقاعدہ ماشاءاللہ کچھ لوگ مومن ہیں، اچھے ہیں، دین اور تقوی ہے ان کے اندر؟ تو اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نماز فاسق کے پیچھے صحیح ہو جائے گی، کیونکہ جو کرائٹیریا ہے امامت کا، یوم القوم اقرأ نے کتاب اللہ، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، اور وہ کرائٹیریا پر وہ شخص پورا اتر رہا ہے جو فاسق و فاجر ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں ایسا دور آئے گا کہ ائمہ جوڑ ہو جائیں گے تم پر مسلط، ظالم حکمراں ہوں گے، نماز کو ٹال کے پڑھیں گے، مردہ کر کے پڑھیں گے. کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ ایسے وقت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا اپنی نمازیں اپنے اول وقت میں پڑھ لینا، اور جب مسجدوں سے گزر ہو تو ان کے پیچھے بھی پڑھ لینا نفل کی نیت سے. تو ائمہ جوڑ تو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، اور کئی بڑے صحابہ کرام نے نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اسی طریقے سے ابو سعید خدری نے مروان بن حکم کے پیچھے، جو مدینے میں گورنر تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے. حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مروان بن حکم کی اقتدا کی ہے. تو اگر نماز صحیح نہیں ہوتی تو پھر یہ حضرات صحابہ کیسے کرتے؟ اس لیے انشاءاللہ تعالی راجی یہ ہے کہ امامت صحیح ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے فاسق کے پیچھے مومنین کی نماز ہو جائے گی. لیکن وہ جو مسئلہ ہے کہ صاحب امام اچھا ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر بہرحال ہے کہ جو لوگ مسئول ہے، ذمہ دار ہے امام مقرر کرنے کے، ان کو چاہیے کہ امامت کے لیے جو دین، علم اور ورع احتیاط میں افضل ہو اس کو چنے. اس اہم کام کے لیے منہ دیکھی نہ کرے، یا قربہ پروری نہ کرے، یا خاندان اور رشتہ داری اور برادری کو نہ دیکھے. انشاءاللہ مزید گفتگو آگے حدیث میں آئے گا، مزید گفتگو آئے گی انشاءاللہ. ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سجدہ تلاوت میں جانے کے لیے رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ نہیں ہے، رفع الیدین نہیں ہے، تکبیر کہہ کے جانا چاہیے، اور نماز میں ہو تو تکبیر کہہ کے اٹھنا چاہیے. اور اگر نماز میں نہیں ہے تو تکبیر کہہ کے جائے، اٹھنے میں تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں. بعض لوگوں نے جاتے ہوئے بھی تکبیر نہیں کہا ہے، کہا صرف سجدہ سوک، سجدہ تلاوت کرنے، حتیٰ کہ نماز میں بھی تکبیر کے قائل نہیں. لیکن فی کل خفض و رفع، ہر جھکنے میں، ہر اٹھنے میں تکبیر ہے. تو اسی لیے سجدہ تلاوت اگر نماز میں ہو تو جاتے ہوئے بھی کرے امام،
تکبیر اللہ اکبر اور اٹھتے ہوئے بھی. اگر نماز کے باہر ہے کوئی تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رفع الیدین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے اور پھر اٹھ جائے. پھر سلام پھرنے کی ضرورت نہیں ہے دائیں بائیں، اور پھر اللہ اکبر کہنے کی ضرورت بھی نہیں. عورت تراویح گھر پر پڑھے یا مسجد جا کر پڑھے، اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ جب گھر میں نماز افضل ہے تو ظاہر ہے کہ افضل ہے اس کے لیے، جتنا کچھ یاد ہو اسی میں وہ پڑھے. چاہے تو قرآن مجید دیکھ کے بھی پڑھے، چاہے تو کسی نابالغ بچے کی امامت کے پیچھے بھی پڑھے، اور چاہے تو وہاں بھی جا کر کے پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ. جو بھی کچھ قرآن سنے گی اس کو جو ثواب ملے گا وہ ملے گا انشاءاللہ.